With the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. I hope that you will be fine. Sir Sufyan is here with a new lecture and essay on the topic of sports and games. You must write this essay on your neat copies and must learn it by your heart. It will be checked when will you be back in your school. Let's start. Sports and games play an important role in the development of human personality. Human personality इंसानी शख्सियत डेवलपमेंट कहते हैं नशोनुमा. प्ले अदा करना, रोल किरदार. They are no less important than food and fresh water. The writer want to say کہ جس طرح خوراک اور پانی کم اہم نہیں ہے اسی طرح جو آپ کی کھیلیں ہیں وہ بھی کم اہم نہیں ہیں. They are no less important than. ان کی اہمیت خوراک اور تازہ پانی سے کم نہیں ہے. The developed countries ترقی یافتہ ممالک like England, Germany, France and USA have made games an essential part. Essential part ایک اہم حصہ of education تعلیم کا at the school level اسکول کی سطح پر. It is interesting to note that یہ جاننا بہت دلچسپ ہے there are many nurseries and training centers for games in these countries. ان جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں بہت سے ٹریننگ سینٹر اور نرسریز ہیں. They admit boys and girls, وہ لڑکوں اور لڑکیوں کو حصہ دیتے ہیں for necessary training, ضروری ٹریننگ کے لیے to become future athletes, کہ وہ مستقبل کے ایتھلیٹس بن سکیں, جمناسٹ بن سکیں and sportsmen اور sportsmen بن سکیں. No doubt, بلا شبہ games and sports are becoming popular. Popular یعنی مشہور ہو رہے ہیں in Pakistani schools as well. The facilities, سہولیات of course are not adequate. Adequate کہتے ہیں مناسب at present. وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی اسکول میں بھی یہ مشہور ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک حال کے دور میں یعنی موجودہ دور تک سہولیات جو ہیں وہ ناکافی ہیں. This situation is expected to improve. یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ صورتحال اہم ہو جائے گی یا بہتر ہو جائے گی in the near future, مستقبل قریب میں. The Pakistani school boys and school girls know fully well the meaning of the proverb. پاکستانی اسکول کے لڑکے اور لڑکیاں اس proverb کا مطلب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. all work, کام ہی کام, اینڈ نو پلے اور کوئی کھیل نہیں, میکس جیک جو کہ جیک کو بناتا ہے, اے ڈل بوائے ایک سست آدمی. دے نو ڈیٹ دے آر گروئنگ باڈیز. گروئنگ باڈیز بڑھتی ہوئی جسامتیں نیڈ ریگولر فزیکل ایکسرسائز. ریگولر باقاعدہ فزیکل ایکسرسائز جسمانی ورزش ٹو کیپ دیم سیلوز ہیلدی اینڈ فٹ, کہ وہ خود کو صحت مند اور فٹ رکھ سکیں. جنرل سپورٹس عام کھیلیں انکلوڈ جس میں شامل ہیں ہنٹنگ شکار کرنا, فشنگ مچھلیاں پکڑنا مینز اینگلنگ, رائڈنگ سواری کرنا, سائیکلنگ سائیکل چلانا, ماؤنٹینئرنگ پہاڑوں پر چڑھنا ایٹسیٹرا. ماؤنٹینئرنگ از بیکمنگ a favorite sports of Pakistani school boys in summer time among the mountains of Murree, Nathia Gali, Swat, Chitral, Kagan and the Karakoram highway. Grammar point of view سے ایک چیز دیکھ لیں. The names of the areas like Nathia Gali, Swat, Chitral, Kagan and the Karakoram highways are the adverb of places. A number of school clubs and societies hold athletic contests. These contests include walking, jogging, jumping,
swimming, rowing, wrestling, boxing, hammer disc throwing, lightweight lifting, and gymnastics. An athlete is trained to be perfectly fit to engage in such contests. Moreover, football, hockey, cricket, tennis, badminton, and table tennis are among the favorite organized games in schools. All such sports and games certainly benefit both mind and body. They create cheerfulness, discipline, fellowship, confidence, and physical fitness. You must learn it by your heart and write it on your copies. It will be checked when will you be back in your schools. Stay home, save life. Allah Hafiz. Allama Muhammad Iqbal was born on 9th November. Born मतलब पैदा होना 1877 in सियालकोट, यानी अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए. आफ्टर सीकिंग अर्ली एजुकेशन, इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद ही वॉज एडमिटेड टू द गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर. आपने जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया. वेयर ही ऑब्टेन द डिग्री ऑफ MA, जहाँ पे उन्होंने MA की डिग्री हासिल की. अब MA जो है, MA इज़ द एब्रिवेशन ऑफ मास्टर इन आर्ट सब्जेक्ट. सो इन द सब्जेक्ट ऑफ फ़िलासफ़ी, फ़लसफ़े के मज़मून में जो है वो इन्होंने MA किया था. ही लेफ़्ट फॉर इंग्लैंड. उसके बाद वो इंग्लैंड रवाना हो गए, इंग्लिस्तान चले गए फॉर हायर स्टडीज़, आला तालीम के लिए इन 1905 1905 में. अब 1905 to 1908 he was still in England. He obtained the degree of philosophy of ethics. Ethics कहते हैं अखलाकियात. In 1907 he obtained the degree of doctorate, PhD, Doctor of Philosophy from Monash University. सर्विसेज ऑफ इकबाल, यानी इकबाल की खिदमात इन पाकिस्तान मूवमेंट, पाकिस्तान की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें, एंड पाकिस्तान मूवमेंट. आल्दो हिज मेन इंटरेस्ट कहते हैं मुफादात, वर स्कॉलरली. ये एक तरह के स्कॉलर थे, अवाम को बेदार करने वाले. इकबाल वॉज नॉट अनकंसर्न, ना वाकिफ़ नहीं थे विद द पॉलिटिकल सिचुएशन, जो सियासी सूरत हाल थी ऑफ द कंट्री, मुल्क की, एंड द पॉलिटिकल फॉर्चून्स, और जो सियासी आपकी किस्मत थी उससे भी वो नाआशना या ना वाकिफ़ नहीं थे. ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, मुसलमान मुआशरे के, ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में मौजूद थे. ऑलरेडी इन 1908, पहले ही 1908 में, वाइल इन इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड में थे, he had been chosen, वो मुंतखब कर चुके थे, as a member of the executive council of the newly established British branch of the Indian Muslims League. इंडिया में जो मुस्लिम लीग थी वो उसका इंतखाब कर चुके थे. इन 1931 1931 में एंड 1932 और 1932 में ही रिप्रेजेंटेड, उन्होंने नुमाइंदगी की द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, इंडिया के मुसलमानों की, इन राउंड टेबल गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हेल्ड इन इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में मुनक्किद हुई थी, टू डिस्कस, जिसमें जो था वो मुबाहिसा किया जाना था
the issues of the political future, سیاسی جو مستقبل ہے آف انڈیا کا. اینڈ ان 1930 اور 1930 کا جو لیکچر انہوں نے خطبہ دیا تھا, اقبال نے اس میں بھی سجیسٹ کر دیا تھا of separate homeland for the Muslims of India. اقبال ڈائٹ 1938. اقبال جو ہے 1938 میں انہوں نے وفات پائی. بفور دا کریشن آف پاکستان بننے کے لیے انہوں نے بہت جد و جہد کی, لیکن 1947 میں پاکستان بنا تھا. اینڈ ہی واز ڈائڈ ان 1938, almost 9 years before the creation of Pakistan. But it was his teachings, لیکن یہ ان کی جو ہیں وہ ٹیچنگس ہیں جو انہوں نے ہمیں سکھانی تھی, that spiritually, روحانی طور پر has been the chief force, ایک متحرک قوت تھے behind the creation of پاکستان کے بننے کے پیچھے. یعنی علامہ اقبال جو ہیں وہ پاکستان کی بننے کے پیچھے جو تھے وہ ایک بڑی طاقت تھے. اقبال's idea about nationhood, قوم کے بارے میں اقبال کا نظریہ جو تھا, علامہ اقبال از دا گریٹسٹ فلاسفر. علامہ اقبال جو تھے وہ ایک عظیم فلاسفر تھے اینڈ پوئٹ, اور ایک شاعر تھے آف دا پریزنٹ ایرا, موجودہ زمانے کے. along with this, اس کے ساتھ ساتھ he possessed, وہ ملکیت رکھتے تھے, the view, نظریہ about political affairs, سیاسی معاملات کے بارے میں. he awakened, انہوں نے جگایا the feelings, احساسات کو of Muslims, مسلمانوں کے, nationhood, مسلمان قوم کی, among the Muslims of India, انڈیا کے مسلمانوں کے درمیان, through his poetry, اپنی شاعری کے ذریعے. and told them, اور انہیں بتایا about the propagandas, ان propagandas کے بارے میں of West, جو کہ مغرب کرتا ہے, about the Muslims, مسلمانوں کے لیے, مسلم نیشن ہوڈ, مسلمان قوم کے لیے.